کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس کی وجہ کہ ایمان والا جو ہے اس نے کام کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو فکر ہے چھوٹا سا کہنے کے بعد یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے انسان. دعویٰ سمجھتے ہیں نا؟ تو دعویٰ کر رہا ہے کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ دعویٰ ہے اس میں کہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گا، اے نبی تیرے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کروں گا. جو تیرے مخالف ہیں میری بھی مخالف ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو میں پسند کروں گا. جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن ہے. یہ کانٹیکٹ کی ہے جب مومن انسان ہوتا ہے. جس درجے پہ بھی ہو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کانٹیکٹ ہو گیا ہے. اب کہاں تک اس کانٹیکٹ پہ وہ قائم رہتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، یہ دوسری بات ہے. لیکن کسی نہ کسی انداز سے اس نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے رسول میں تم سے محبت کرتا ہوں. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے کسی درجے پہ بھی تو محبوب جو ہے اس کی محبت کو آزماتا ضرور ہے. یہ ادا ہے محبت کی. محبت کی اداؤں میں سے ایک ادا یہ ہے کہ پھر وہ مطمئن ہوتا ہے اس کا محبوب. بیوی آپ سے محبت کرتی ہے، بے انتہا کرتی ہے، زندگی میں آپ دیکھنا آزماتی رہے گی آپ کو. سرپرائز ایک یہ نیچر ہے انسان کی، محبت کا تقاضا ہے کہ دیکھتا ہے میرے لیے میرا خامن کیا کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے نہیں کرتا. حتیٰ کہ بیوی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اپنی ماں کی طرف شوق سے دیکھ لے، اس کے ساتھ یہ ٹکوک شروع ہو جاتی ہے اس کی. یہ سمجھنا اپنی نفسیات ہے انسان کی کہ محبت برداشت نہیں کرتی دوسری چیز کو. تو جب اللہ کے اور اللہ کے رسول سے انسان دعویٰ کر بیٹھے کہ میں تو اب تیرا ہی ہوں، تیرے کہنے پہ چلوں گا، تیری بات مانوں گا، اور کہتے ہیں تو بہت بڑا کام ہے اس نے کیا ہے. اب یہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ تو میرا محبوب بن گیا. چلے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، میں دیکھتا ہوں میں اپنے محبوب کو آزمانا شروع کرتا ہوں. اس آزمائش کا نام یہ ہے زندگی کے انسان کے اندر مصیبتوں اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ. اللہ خود بھی کہتا ہے کافروں کو نہیں آزماتا، نامانوں کو نہیں آزماتا. جتنا جو جس کے قریب ہوگا، جو جس کا دعویٰ زیادہ ہوگا محبت کا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پر آزمائش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ تھے انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ امام الانبیاء کا تھا. پھر آپ کی امت میں سب سے اعلیٰ درجے وہ لوگ تھے آپ کی صحبت یافتہ تھے، صحابہ تھے. پھر تابعین تھے، تبع تابعین تھے. ان کی زندگی میں آپ دیکھیں 1,24,000 قریب صحابہ تھے، لیکن زندگی کا معیار زندگی دیکھیں. جس قدر اللہ تعالیٰ آزماتا تھا اف نہیں کرتے تھے. کیسے کیسے مراحل سے گزرے وہ لوگ. یہ کوئی ان پہ سختی تنگی مصیبت نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، محبت کا ایک انداز تھا ان کے درمیان. بات سمجھ لیں. یہ مصاحب، یہ پریشانیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ تو دعویٰ کر رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کتنا چلتا ہے. ایک صحابی آیا نبی ہم کو کہا ان حبک یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے منہ در کر لیا. پھر کیا رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر انہوں نے منہ کر لیا. پھر رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر تیار ہو جا، تجھ پہ ایسی ایسی آزمائش مصیبتیں آئیں گی جیسے کہ پانی برستا ہے آسمان سے یا زمین سے پانی نکلتا ہے. ختم. اولیاء اللہ کامل اولیاء اللہ جو ہوں گے، جو واقعی اللہ کے دربار میں مقبول اور واقعی اللہ کی طرف ہوں گے، آزمائش سے نہیں بچ سکتا وہ شخص. کام بھی نہیں اس کا رکتا، کام اس آزمائش سے بڑھتا ہے، لیکن آزمائش سے گزرتا ضرور ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے صداقت کی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جو یہاں ایک اچھا جواب بھی مل گیا جو آج ہم کہتے ہیں جی مسلمان پہ بھی کیوں مصیبتیں آتی ہیں، مسلمان ہی کیوں پریشان ہوتے ہیں، مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں. ہوتے بھی ہیں لیکن دعائیں ان کو نکال بھی دیتی ہیں. پھر اس کا بھی تو کوئی حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ ہوگا.
مسئلہ کیا ہے تو ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کا بھی حل ہوگا. کون بچے گا مجھے پتہ ہے، کس کو ضرورت نہیں ہے، کون پریشان نہیں ہے. آج نہیں کل آئے گا، کل نہیں پرسوں آئے گا، پھنسے گا تو سو، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. آئے گا کسی نہ کسی گھنٹے کے اندر چلے گا تو صحیح وہ شخص، لیکن اس کا حل موجود ہے. بات سمجھ میں آپ؟ ہر چیز کا اللہ نے حل رکھا ہے، تو کیا اس کا حل نہیں رکھا ہو جو سب سے بڑی چیز ہے ہماری مصیبتوں پریشانیوں اور یہ سب وباؤں سے؟ ہم بچیں کیسے، نکلیں کیسے اس سے، اس کا کیا حل ہے؟ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یہی میرا گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا حل ہے. تو اللہ پریشانیوں کو حل کیا ہے. ہم تو پریشان بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کی چارت ہے ہمیں. صحت کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، سفر کی پریشانی، پیٹرول کی پریشانی، دنیا کی پریشانی، حالات کی پریشانی موجود ہے. پھر یہ پریشانی بڑھ گئی اور بڑھ جاتے بڑھتے ڈپریشن، پھر یہ بھی خودکشیاں، پھر سب کچھ چلنے لگتا ہے معاشرے کے اندر. تو secure for that, for the solution of it. Think about it. The must has rule. ہم بھی کیا کرتے تھے اس میں، صحابہ کیا کرتے تھے اس کے لیے، وہ تو گزرے تھے اس دور سے. اور اللہ نے کیا کیا اس کام کے لیے؟ مصائب تو آتے تھے ان پر، وہ کس چیز سے اپنے آپ کو سروائیو کرتے تھے اس ماحول کے اندر، کس سے نکلتے تھے ان چیزوں سے، کیا چیز تھی وہ؟ آج ہم اس بات کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری پریشانی میں نکل سکتی ہیں اس طرح. ہم بھی الحمدللہ اس پہ جب بھی کبھی کوئی پریشانی مصیبت آ گئی، حادثہ سنا، کوئی ایسی بات سنی، آدمی فوراً اس حل پہ عمل کرنا شروع کر دے. کوئی حل ایسا نہیں ہوا کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں، مولانا بتا رہے ہیں، وہ حل ہم وہی لیں گے جو قرآن بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی، جس پہ عمل ہوں گے. تو وہی صحابہ کا علم تھا، وہی انبیاء کا علم تھا. حل کیا ملتا تھا ان کو، اس کا حل کیا چیز ہوتی تھی؟ گویا کہ مصیبت بات فوراً یہ تھی، ہمیں مصیبت یہ ہے تو سمجھ چل کے ان کی جگہ وہ چیز آتی تھی کہ محل بن گئے، شروع ان کے بہت اونچی اونچی چیزیں بننا شروع ہو گئی، جائیدادیں شروع ہو گئی. یہ تو ہم نے کسی صحابی کو دیکھا ہی نہیں. تو اس حل کا رزلٹ ایک دم کیا نکل جاتا تھا، سوچنے والی بات ہے. تو وہ رزلٹ آج بھی نکلے گا، یاد رکھیں. حل بھی وہ ایسے ہی ہوگا، حل اس کا کہ آپ کی اس حل سے وہ چیز تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ظاہری طور پہ وہ چیز بے شک آپ کو نظر نہ آئے. اصل تو وہی چیز ہے کہ وہ خوف، ڈر، خواہش وہ نکل جائے ہمارے دل سے، بے شک وہ چیز بھی نہ آئے. جب اللہ والوں کو مسائل پریشانی ہوتی ہیں، وہ پریشانی اس وقت نہیں چلتی ہے ان کی، وہ اندھیری کوٹری، اندھیری رات، وہ چیز سب ان کے سامنے موجود ہوتی ہے اور ویسی زندگی گزری ہوتی ہے اس وقت ان کی. کیا چیز ہے جب وہ اسی پہ عمل کر لیتے ہیں تو وہ سچویشن کی چینج ہو جاتی ہے. پتہ ہے سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ جس طرح ملن بات کر رہا ہوں میں آپ سے، پاک نے دور سے نکالا ہے فکر کو. کیا تھا؟ چاروں طرف سے گرا ہو، حالات بند ہوں، دروازے بند ہوں، اندھیری کوٹری ہو، اور وہاں وہ اس کو حل وہی کر لے تلاش جو انبیاء نے کیا تھا، جو صحابین نے کیا تھا، جو اولیاء نے کیا تھا، اس پہ عمل کر جائے تو ہے تو وہیں، لیکن وہاں نہیں ہے وہ. ماشاء اللہ از ویری سیٹسفائی ایوری تھنگ. اس چیز کا نام ہے تسکین. تسکین سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. تسکین، تسکین کہتے ہیں کہ سکون. سکون بھی سمجھتے، پیس ان مائنڈ. بہت سخت آدمی بیمار ہے،
اتنا سخت میں بیمار ہو گیا، وہ میری لائف تھریٹ بیماری تھی، اور ماشاء اللہ علاج بھی بڑا اچھا. میں نے کہا نا ہر چیز سے آزاد میں پتہ کیا کیا، مجھے اس ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، اور اس میں ایک ہفتہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آیا. حتیٰ کہ جو وہ لگائی ہوئی تھی نا مجھے کیا کہتے ہیں ڈرپ، اس میں خون آنے لگا، ختم ہو گئی، تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے پھینکا اس کو. ایک ہفتہ مجھے یاد ہے. پتہ ہے کبھی ہوا ایسے؟ تھنک اباؤٹ، اسی آپ کی بات کر رہا ہوں. اور لائف تھریٹنگ بیماری تھی میری. میں کوئی کمپنی میں نے کیا کرنی تھی، کیوں میں تو سمجھتا تھا وہی حل آپ استعمال کریں. لیکن واللہ اتنا سکون تھا نا مجھے پتا ایک ہی آدمی مجھے ملنے آیا تھا، مولانا فضل الحق صاحب. اس زمانے میں کوئی ملنے بھی نہیں آیا، وہ بھی پتہ نہیں کیسے آ گئے. پڑا میں حیران ہوں یہ اندر کیسے آ گئے میرے کمرے. حالانکہ سے اس کو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ امام تھے اور میں ایک مقتدی تھا، ختم. پتہ نہیں بیچارے کیسے آ گئے. دیکھے میں نے جب دیکھا میرے ہاتھ میں تصویر تھی اپنے ذکر میں اب تھا، بستر پر لیٹا تھا، نہ چائے نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں. فور ویک منٹ. لیکن تسکین اور سکون ایسا کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں والا. تو اللہ نے اس چیز کی ایک کتنے سے بڑا آدمی بیمار ہو جائے. کینسر کی مریضوں میں دیکھیں بڑے بیماریاں، خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان اس چیز پہ حمل کر دے تو وہ پیس اینڈ مائنڈ آ جاتا ہے اس کے اندر. یہی مین چیز ہے. بس سمجھ رہے میرے آپ؟ جب گھبراہٹ نکل جائے، خوف نکل جائے، بے قراری نکل جائے تو ختم. کہیں پھینک دو اس کو، آپ کچھ بھی کر لیں. آپ کو تو ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کا آپریشن کرنا ہے، اس کو انجیکشن لگا دیں، کہیں سے کاٹ دیں آپ اس کو، گردہ نکالیں، پھیپڑا نکالیں، جگر نکال لیں. You don't know about anything. When you get to see what's happened with you, then you start saying, you start feeling them. بے ہوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیلنگز کو ختم کر دیا ہے. انجیکشن دے کے آپ کے دماغ کے اندر اس دماغ کو سن کر دیا کہ آپ کے اندر جو سینس آف تھا وہ ختم ہو گیا فیلنگز کو. پتہ نہیں میڈیکلی میں صحیح کرا نہیں صحیح، لیکن بات تو ایسی لگتی ہے. انجیکشن اور کیا کام کرتا ہے؟ سلیپ کر دیتا ہے آپ کو. کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، یہ کاٹ دو، کرتے رہو اس کے ساتھ جو کر. تو ایسا ہوش میں بھی ہو جاتا ہے. اور یہی ہمیں چاہیے کہ بغیر انجیکشن کے ہماری زندگی چلتی رہے. حادثہ جو بھی ہیں، واقعات کیسے بھی ہوں، لیکن آپ سٹیبل رہے. یہ کوئی منہ بنا ہوا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی جا رہی، کبھی آگے رہا، کبھی دیر ہو گئی، کبھی چینج آ رہی ہے لائف کے اندر. کیوں؟ وہ چینج اس کی بتا رہی ہے کہ یو آر ڈسٹرب فار سم تھنگس. تو ہے کیا؟ تو ایک کھلونا ہے پھر تقدیر کے ہاتھ میں. Why the circumstances affect on you, you affect on them. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا نا، اسٹائل چینج ہو جائے گا، نمازیں پیچھے ہو جائیں گی، پریشانی، بس سمجھتے ہیں بچہ گر گیا ہے کسی چیز کے اندر. وہ کیا سزا کی رہا ہے؟ یہ کیا تماشا لگا ہے اس میں، جس میں اتنا ہی ڈاؤننس ابھی تک پیدا نہیں ہوا. بات سمجھ میں آپ؟ کیونکہ اس پہ حل ہی نہیں کر رہا اس چیز کا، اللہ کی بتائی چیز کا عمل نہیں کر رہا اس چیز پر، تو اپنے آپ کو مارے جا رہا ہے. جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، اور برا حال ہو رہا ہے اس کا، یہ کیوں نہیں میرا کام ہو رہا، کیوں نہیں ہوتا، ہر چیز ڈسٹرب ہوگی اس کی. افسوس، یہ تو زندگی کا سٹائل ہی نہیں ہے. کسی صحابہ کا سٹائل نہیں تھا، کسی انبیاء کا سٹائل نہیں تھا، کسی اولیاء کا سٹائل. کانسٹنٹ ان کی عبادات ویسی چلتی تھی، نمازوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. اور کیا چیز ہے آج بتاتا ہوں میں آپ کو، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب بھی ہم سفر ہیں اس چیز میں، اسی چیز میں جب ہم حالات نہیں رکیں گے. کیوں؟ حالات تو رک ہی نہیں سکتے، وہ تو بن چکا ہے جو کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ. جو بیماری آنی ہے آپ کو آنی ہے، جو حالات آنے ہیں آنے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہونے ہیں، جو ڈسیبل بچہ پیدا ہونا ہے اس میں.
وہ تو سب ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن آپ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ کہ آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں یا آپ اپنی زندگی کو بہت سموتھ ہو کے گزارتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میری باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، مطلب اسٹریٹ فارورڈ سے بات کرتا ہوں جس سے فائدہ ہو انسان کو. وہ تو سب جانتے ہیں، نماز پڑھو، جو روزہ کرو، قرآن تلاؤ، وہ تو میں اس کی حدیث سنا سکتا ہوں آپ کو، وہ تو سب جانتے ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. کیوں مولانا؟ اور ہر آدمی گرفتار ہے ان باتوں کے اندر. ویزا نہیں لگ رہا جی، فلاں نہیں ہو رہا جی، شادی نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا جی، لڑکی نہیں ہو رہی، لڑکا نہیں ہو رہا جی، فلاں نہیں ہو گیا، ترقی نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. ایوری باڈی، ہر گھر میں دیکھ لیں آپ، ہر جگہ دیکھ لیں، ہر سڑک پہ دیکھ لیں، ہر دکان پہ دیکھ لیں، ہر مسجد میں دیکھ لیں. اللہ نے اس کا علاج بتایا، بڑا سمپل سا قرآن میں. دیکھا اس چیز کا سارا تمام چیزوں کو، علاج، پریشانی، مصیبتوں کو کس میں لا رکھا ہے؟ اعمال اور عبادت میں رکھا ہے. یہ علاج ہے. نماز علاج ہے، تلاوت قرآن علاج ہے، حج علاج ہے. یہ سب ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ اعمال. سمجھائے گی بات آپ؟ یہ تو پتہ ہے نا ہمیں. لیکن وہ اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ اعمال کے اندر یہ چیز میسر نہیں ہو رہی. کبھی دیکھے اتنا سکون نماز میں آپ کو آ جاتا ہو، بھاگ نہیں کرتا ہے. جس میں سکون ملتا ہے اسی سے بھاگتے ہیں ہم، اسی کو پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. بات سمجھ رہے آپ؟ نماز ہی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، ذکر میں آتی ہم نہیں، مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ علاج آپ، یہ علاج بھی کمپلیٹ تو آپ نہیں کری، اعمال آپ نے نہیں ہوا. کیونکہ اعمال سے بھی بڑا عمل ہے، وہ اعمال کی روح ہے جو حقیقت ہے. بلکہ عبادت بھی اسی اعمال کے ساتھ اثر کرنا شروع کرتی ہے. اصل چیز جو ہے دکھ ہے. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ کا قول مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں اس کی تو مثال ایسی ہے، اس عمل کی سارے اعمالوں میں مثال ایسی ہے جیسے کھانے کے اندر نمک. نہیں سمجھے آپ؟ پریکٹل سمجھاتا ہوں. بہترین آپ کے سامنے ڈش آ گئی ہے، آپ کو کیا پسند؟ قورمہ تو سب کو ہی پسند ہو. قورمہ لے آتا ہوں آپ کے سامنے، بہترین قورمہ، بوٹی تیری، ٹھیک ہے. آپ بسم اللہ کر کے ہاتھ کر کے کھائیں بھی، آپ بھوکے کافی، اور آئے بھی آپ دعوت میں زیادہ بھوک لگتی ہے نا آدمی. آپ نے ہاتھ چڑھایا جناب، بسم اللہ کر کے گئے، اس میں نمک ہی کوئی نہیں کھانا. ایک دم سوچیں گے، شوق ہوں گے نہیں آپ کو ایک دم، یہ تو دیکھیں گے نمک پڑا ہے کہ نہیں پڑا، پھر بھوک تو پھر دوسرے والا آپ کھائیں گے، مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے کھانے کا. وہ قورمہ نظر ہی نہیں آتا، کہتے یار پیٹ بھرو. سب سے پہلے باہر نکل کے شکوہ کرتے ہیں یار دعوت، کیا دعوت دی، ایک نمک نہ ہونے کی وجہ سے پورا قورمہ ختم ہو گیا. بولے سبحان اللہ. مثال سمجھ آ گئی؟ ساری آپ نے چیزیں عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، لیکن اس میں وہ چیز شامل نہیں ہوئی، تو ایسی ہی ہوئی جیسے بغیر نمک کا قورمہ. نماز ایسی ہوئی جیسے بغیر نمک کا قورمہ. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو طے کر دیا آپ نے اس چیز کو. ابو ذر غفاری کہ اس کی پسند نمک جیسی ہے. وہ کیا چیز ہے جو عبادت کو بھی عبادت کا ٹیسٹ دیتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے ٹیسٹ. ہم عبادت کرتے ہیں، ٹیسٹ کا نہیں ہمیں پتا. بات سمجھ آئے گی؟ ذکر کرتے ہیں، ذکر کا ٹیسٹ نہیں ہمیں پتا. جس دن ٹیسٹ پتہ لگ گیا نا ذکر کا، سبحان اللہ، پھر کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر تو یہ ہے کہ روکنا پڑے گا آپ کو، اللہ کے واسطے ذکر تھوڑا کرو. پھر تو پوچھتے پڑیں گے جی مجلس کب ہے، کیوں نہیں ہو رہی، کس وقت ہوگی، 3 دفعہ کر لیں، 4 دفعہ کر لیں. پھر تو یہ ہے کہ وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے نا پھر. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم ٹیسٹ لیس لوگ ہیں. کرونا ہوا ہے ہمیں، کرونا ٹیسٹ چاہتے ہیں سب سے پہلے. ساری عبادات کے ٹیسٹ نہیں پتہ، کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں،
ٹیسٹ اس کا کیا ہے؟ وہ تو ٹیسٹ تو پوچھنا ہے کہ کسی اللہ والے سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے پوچھیں ٹیسٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا لطف ہے، کھڑے ہو گئے رات کا وقت ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہو، سبحان اللہ، بستر پہ ٹھوٹ ماری ہو، کھڑے میں صلی اللہ بچھایا ہو، اور سینے کے اندر قرآن ہو، پھر قرآن کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر اللہ کے سامنے سبحان اللہ سجدوں کے اندر دعائیں. کیا ٹیسٹ ہے اس کا، سبحان اللہ. آنسو سے سارا آپ کی داڑھی بھیگ رہی ہو اس کا. اچھا دیکھیں، جب بھی ٹیسٹ آپ کو سمجھ آئے گا نا ایک چیز آپ کی، اس ٹیسٹ کا اظہار پتہ ہے آپ کو کہاں سے ہوگا؟ آنکھوں سے ہوتا ہے. مرچیں ڈال دیں آپ، جہاں مزہ آپ دیکھیں سب کی آنکھوں نکل رہے، آنسو نکل رہے ہوں گے، آپ رو نہیں رہے. کیا ہے؟ آپ اپریشیٹ کریں. سبحان اللہ، کیا مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا، ہے یا نہیں سر؟ کیا بہترین آنکھیں رونے لگتی ہیں آپ کی. تو یہ جو عبادات کے اندر جو سجدوں میں روتے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں رونا اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے پاس ٹیسٹ نہیں ہے. جس دن ٹیسٹ آ گیا تو دیکھیں اس ذکر کے اندر رونا کتنا آتا ہے آپ کو. بناوٹی رونا نہیں ہوگا، وہ تو آپ اکیلے میں ہوں، اندھیرے میں کہیں بھی ہوں گے، ہچکی لگ جائیں گی آپ کی، اللہ اللہ جب وہ کریں گے تو آنکھوں سے آنسو جھرنے شروع ہو جائیں گے آپ کی. اسی طرح کا وہ ٹیسٹ آ رہا ہے، اب آپ کی روح کو ٹیسٹ پہنچ رہا ہے اس کو. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوتے ہیں، ایک دم ٹیشو پکڑتے ہیں، آنکھوں کو صاف کرتے ہیں. کرتے یا نہیں کرتے کبھی؟ تو آنکھوں کیا تعلق ہے؟ آنکھوں تو کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ اظہار محبت، اظہار ٹیسٹ ہے اس کا جو تم کر رہے ہو. اس کا روح کو جو آپ خوراک کھلاتے ہیں، روح کی خوراک جب جاتی ہے، روح کو جب اس کا ٹیسٹ سمجھ آتا ہے تو پھر روح بھی اسی طرح بالکل جسم کی طرح آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ داڑھی بھیگ گئی قرآن تلاوت کرتے، یہ ہو گیا. وہ آنسو کہاں آ گئے تھے کہ داڑھی بھیگ رہی، مسلح بھیگ رہے ہیں، اندر کوئی ٹینک لگ گیا. فرق نظر آ رہا ہے ہمیں؟ آپ تو ہم اس طرح کیسے پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں؟ مجھے بتائیں آپ. ہاؤ پور از اٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ تو تھے ہی ٹیسٹ لیس آدمی. جتنی بہترین ڈشیں میں نے تمہیں آج دنیا کے اندر عطا فرمائی تھی، آج تک تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے اس کا. تو اس پوری عبادت کا ٹیسٹ جو ہے اللہ نے اس میں رکھا ہے، جس سے ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تک میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑا کرے. شاباش، ٹھیک ہے. جس کو نہیں سمجھ آیا تو جا کے میرا لگ جائے گا بھی یہ بیان 2-3 دفعہ سنے، انگلش میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہوگا. ہمت کی سننا، پھر اس کو مزہ آئے گا. آپ اگر ٹیسٹ ہوگا تو مزہ آئے گا. میں تو اسی نیت سے آیا کہ مغرب کے ساتھ ذکر کر لیں گے، لیکن لگتا مشکل ہے. مجھے لگتا ہے عشاء تک چلنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا. میں کیا کروں، میرا ٹیسٹ ہے نا. نیت یہی پوری کر کے آیا تھا. جلدی سے میں نے نفلوں کو چھوڑ دی. میں کہا یار نہیں، کچھ زیادہ نہیں بٹھاؤں گا، میں مغرب تک ہم ذکر کر کے فارغ ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ کچھ لمبا ہی نظر آ رہا ہے. وہی ہوگا عشاء کے بعد ذکر. پھر یہ بونس ہے ہمارا. پہلے میں کہتا ہوں، کوشش اب بھی کر رہا ہوں، ٹائم پر مزہ نہیں آئے گا نا ذکر کا. ابھی بیان تھوڑا رہا باقی، اصل چیز بتانی ہے میں نے آپ کو. جلدی کرو، اس پر مزہ ختم ہو جائے گا، مزہ نہیں آئے گا. آپ کو آئے نا، مجھے نہیں آئے گا مزہ. تو میرے بھائیو، وہ اصل ٹیسٹ ہے، وہ عمل ہے. اس سے ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس سے وہ تسکین حاصل ہوتا ہے، اس سے وحشتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے جیلیں جو بند ہوتے ہیں نا، اس میں اس کو سکون ملتا ہے. اس کی نیندیں پوری ہوتی ہیں، تھکن دور ہوتا ہے. کام نہیں کرنے کا اس کو وہاں پہ نا جیل کے اندر، ریسٹ ہی ریسٹ ہے اس کا. الحمدللہ اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں. میں تو پرسنل باتیں کر رہا ہوں آپ کے. وہ خود حیران ہوتے ہیں. Are you on holiday? Yeah. I haven't seen such a person before. 3 دفعہ آگے اندر کو اٹھانا پڑتا ہے. تمہیں کر کیا رہے ہو تم؟ میں کہا that's a time for me, I'm getting rest now. That's time میری زندگی کا تھوڑا ملا ہے مجھے. اللہ ہر مصیبت سے بچا کے میں رکھے، کسی آزمائش میں نہ ڈالے. آزمائش تو پھر آزمائش ہوتی ہے انسان، اس تو اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے
چیزیں وہیں رہتی ہیں لیکن چیزیں بدل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ادعوا ربکم حد دے دیا. کیا کرو؟ مجھ سے دعا کرو. کتنی چھوٹی بات ہے کتنی بڑی بات. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو اسی وقت مل جائے گی یا کیا ہوگا اس دعا کے بعد مصیبت دور ہو جائے گی تمہاری. کتنی بڑی بات ہے کہ ٹانگیں بچ گئی گاڑی نہیں ملی ٹانگیں تو بچ گئی میری یہ نہیں بچی. مصیبت دور کر دیا پریشانی دور کر دی ایکسیڈنٹ دور کر دیا. اگر وہ بھی نہیں تو کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا تیسری چیز کیا ہوگا گناہ معاف ہو جائیں گے تیرے. سبحان اللہ کتنی بڑی چیز ہے. یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے مطلب کیا ہے کہ تیری قبر جنت بن جائے گی. وہ گڑا جنت ہوگا تیرا جس میں تجھے پھینکیں گے لوگ. کتنی زبردست ہے. اگر یہ بھی نہ ہوا چل تو چوتھی بات ہے عجیب بات کی اللہ کے نبی نے کہنے والے نبی ہیں یہ دعا کی بات کر رہے ہیں. ہر حالت میں ہاتھ اٹھاؤ ہر حالت میں مانگو یہ چاروں اس کو چیز ملے گی. چوتھی چیز کیا کہ اگر یہ بھی نہ ملی تو پھر دیکھ ذخیرہ آخرت بنا دیں گے تیرے لیے. وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہوا کہ جب تو مر کے آئے گا تو کہتا ہے یا اللہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو اچھا تھی جو آج جو چیزیں مجھے ملی ہیں. اس میں کیا نقصان ہے آپ کا؟ اٹھ کے آپ چلے جاتے ہیں دعا نہیں مانگتے یا مصیبت آتی ہے دعا نہیں مانگتے. 2 رکعت نماز حاجت یہ قائم ہونی چاہیے اس دن کے اندر آپ کے ساتھ میرے لیے آپ کے ساتھ. ہاں لیکن کہتا ہے دعا فیل ہو جاتی ہے چند باتوں پر. یہ بھی نقطہ سن لیا کتنی چھوٹے دعا میں فیل بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا نمبر 1 اللہ کی ناراضگی پر. یہ تو اصولی نہیں ہے تو اللہ کو ناراض کرے پھر کہ میری دعا قبول کرو. وہ سینس بنتا ہے؟ کہتا اللہ نے پھر بھی چھوٹ دی ہے تو مجھے راضی کر لے میں تجھے دعا قبول کر لوں گا. کتنی بڑی بات ہے. اب تو صبح کی نماز نہ پڑھے اور کوئی جی مجھے یہ دے دے کہتا وہ تو نہیں دوں گا اس سے زیادہ تجھے جہنم میں پھینک دوں گا میں اس سے زیادہ سزائیں دوں گا تجھے. اتنا شیطان ہے تو کہ تو الٹے میرے خلاف مجھے ناراض کرتا ہے پھر تو مجھ سے چیزیں مانگتا ہے. باپ ہی آپ کو دیکھیں اپنے 3-4 باپ کو گالی دکھا اس کے مجھے 100 پاؤنڈ دیں گے جاتا نہیں تو میں تجھے دیتا ہوں 100 پاؤنڈ کہے گا نہیں. کون باپ ہے کہ اس کو تو گالی بھی دے رہا ہے وہ تجھ سے کہتے 100 پاؤنڈ دے دو کہ میں تجھے دیتا ہوں 100 پاؤنڈ ٹھہر جاؤ. لیکن غلطی سے باپ کی بےزتی کر دی آگے معافی مانگتے توبہ کرتے اب 100 پاؤنڈ دے دو کہتے 200 پاؤنڈ لے خوش کر دیا تو نے. تو وہ تو رب ہے. اگر تو نے مجھے ناراض کیا میری کہنا نہیں مانا میں تو اس کے 5 وقت نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی. میں نے کہا تو داڑھی رکھ تو نے داڑھی نہیں رکھی. میں نے کہا میں نبی کی سنت پہ چل تو نے نہیں چلا. تیرا سریہ تھا تیرے گردن کے اندر. میں نے کہا توبہ کر تو نے توبہ نہیں کی. میں نے کہا ذکر کیا تو نے ذکر نہیں کیا. جو باتیں میں تجھے کہتا رہا تو نے اس پہ حرکت ہی نہیں کی. اپنی پسند کا لباس اپنی پسند کی چیزیں. میں نے کہا یہ رول ماڈل ہے جو میں اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں میرا محبوب ہے اس میرے محبوب کی نکل کرے گا اپنا محبوب بناؤں گا تجھے. تو نے نہیں کیا میں تجھ سے خوش ہوں گا. نہ نماز پڑھتا ہے نہ تو وقت پہ آتا ہے نہ تو سجدے کرتا ہے نہ تو اپنا یہ کہ جماعت کے ساتھ آتا ہے. اپنی مرضی پہ تو چل رہا ہے. I'm not happy with you. Why you asking me then? تو یہاں لگنے پتہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی قبول کرے کیا کہ تو اللہ کو راضی کر. اللہ کیسے راضی کر کہ توبہ کر. آج آپ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. سب سے زیادہ جلدی اللہ کو راضی کرنا ہے جو سب سے بڑا رب ہے. باپ راضی نہیں ہوتا ماں راضی نہیں ہوتی بیوی راضی نہیں ہوتی لیکن اللہ چاہے کتنے کے ساتھ ہمیں تعلقات خراب کیوں ایک توبہ پہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن شیطان ہمیں توبہ ہونے ہی نہیں دیتا. 5 وقت نمازی بننے ہی نہیں دیتا. نبی بہن کی اتباع پہ جانے ہی نہیں دیتا. چکڑا ہے اس نے. کل ان تم تحبون اللہ اتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ نبی تو فرما کہ تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا.
میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھ سے محبت نہ کرو، میں تم سے محبت کروں گا، میری ایک بات تم مان لو۔ محبوب تو بتا ان کو، ایک بات میری مان لو۔ کیا بات ہے؟ کہ میری محبوب کی نقل کرو، فتح بنو، اس کے دشمنوں کی نقل نہ کرو۔ فرقے بن گئے، اسی پہ فرقے بنے مارے گئے، یہ سنت عمل نہ کرو، سنت عمل نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے، فلاں ضروری نہیں ہے، فلاں۔ اندازہ لگاؤ کہ نبی پاک پہ جس کو اعلان کیا جا رہا ہے فتح بنی کا، اتنا بڑا چھوٹی سی آیت ہے، یہ بھی اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے، قرآن کی آیت پر بھی۔ بتاؤ، سب کچھ کریں گے، حج بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرنا، ان جیسی شکل صورت، ان جیسے لباس ہم نے نہیں پہننا۔ اتنے اڈیل ہیں آپ، بتائیں تو دعا کھوتا قبول ہوگی تمہارے پھر اس میں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دعا قبول نہیں کرتا، لقمہ حرام، لقمہ، ایک لقمہ، یا تو چھوڑیں، بلڈنگ کی بلڈنگ حرام ہے ہماری زندگی میں، کاریں حرام، بلڈنگ حرام، نوکری حرام، سب کچھ حرام، کل جھوٹ۔ کہتے جھوٹ تو حرام ہوتے ہیں جی، جائز ہے، سائن کر کے جھوٹ، ٹینکر پہ خوب، ہر چیز میں ہمارا جھوٹ ہے، کاروبار میں جھوٹ۔ ہمارا ایک لقمہ جو حرام کا کھاتا ہے 40 سال تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ یہ ڈرامے بیٹھے ہم سارے، کبھی ہمیں سوچے نہیں کہ حرام کر رہا ہے، یہ حلال جا رہا ہے میرا۔ اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈیوٹی دی ہے 6 گھنٹے کی، اس 6 گھنٹے میں سے آپ نے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی اپنا لے لیا، نکال لیا حرام پر، وہ حرام ہو گیا آپ کا۔ آپ اس میں اسی کام پہ صرف کریں گے جس کام پہ آپ کو رکھا گیا ہے۔ مومن کی شان بڑی اونچی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسے پیدا ہوتا ہے۔ امامت کا کام آپ کو دیا ہے، مخلص ہو کے آپ امام بنے گا، اس کے تنخواہ جو آپ لیں گے اس کے مطابق کام کرنا ہوگا، بالکل 1 انچ ادھر نہیں، 1 انچ ادھر نہیں، ورنہ حرام ہے۔ یا تو سود کے سود کھا جاتے ہیں۔ سود اتنی زبردست گندی چیز ہے کہ 70 بار اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ آج اس قسم کا فیشن ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے کاروباروں کے اندر شیئر ڈالے ہوئے ہیں۔ آج کی کاروبار جو ہے نا ہمارے، کیا کہ میں کوئی کنسٹرکشن کام کرتا ہوں تو اپنا رول پیسہ نہیں تھا، لوگوں کو پیسہ لے کے اس کو رول کرتا ہوں، پھر میں فیکٹری لگا لوں ان کے پیسے کو رول کرتا ہوں، پھر وہ ان کو پیسہ دیتا ہے۔ میں قسم کھا کہتا ہوں کہ اس میں 99% حرام ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کے اندر، اور سود ہوتا ہے، سود ہوتا ہے۔ وہ نہیں کھا رہے ہیں، میرا پیسے پا دے یار، میرا پیسہ پا دے یار، میرا پیسہ پا دے، نو اباؤٹ اٹ۔ سنیں اتنی بات کہ جس آدمی سے آپ نے قرضہ لیا ہے اس آدمی سے ہدیہ لینا بھی سود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس آدمی سے ہدیہ لینا بھی سود ہے، بن جاتا ہے۔ ابو حنیفہ اس آدمی کے گھر کے سائے میں آرام نہیں فرماتے تھے کہ یہ سود بن جاتا ہے۔ آج تو حرام کی انتہا ہے۔